السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 سے ہماری تفسیر باقی تھی. اس کے بعد آج کے جو تفسیر وہ کی ہیں ورڈ ٹو ورڈ انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 103. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا خام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور خام میں سے کسی چیز کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں بنایا. جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اکثر ان میں سے نہیں وہ عقل سے کام لیتے. تو یہ کیا ہے بحیرہ، صائبہ اور یہ ساری چیزیں؟ تو بحیرہ یعنی وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کی وجہ سے حرام سمجھا جاتا تھا. یعنی یہ بتوں کے نام پر اب چھوڑ دی گئی ہے یہ اونٹنی، اب اس کا دودھ پینا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اور کوئی شخص اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتا تھا. پھر صائبہ وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتی تھی، اس پر سواری کرنا بھی حرام سمجھا جاتا تھا. یہ اپنی مرضی سے یہ ساری چیزیں بنا چکے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم لوگوں نے پڑھے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبے کو بنایا. جعل اللہ الکعبۃ، آیت نمبر 97 میں، کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حلال ٹھہرایا اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے یہ اپنے یعنی اپنی طرف سے یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بنا لیتے تھے. تو اونٹنیوں کو ان لوگوں نے چھوڑا تھا کہ جو یعنی یہ ہے بحیرہ ہے، اس کا دودھ کبھی بھی نہیں پیئیں گے کیونکہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دی گئی ہے. دوسرے کہ صائبہ کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس پر ہم سواری نہیں کریں گے، سب اپنی مرضی سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمرو بن عامر خزائی آتش جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا پھر رہا ہے. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر اونٹنیاں چھوڑی تھی. وسیلہ وہ اونٹنی یا بکری ہے جو پہلوٹی کے یک کے بعد دیگرے 2 مادہ بچے دے. ایسے جانور بتوں کے نام پر، یعنی جو پہلا بچہ اونٹنی کو پیدا ہو، اونٹنی کو یا بکری کو کہ 2 ایک کے بعد ایک مادہ بچے پیدا ہوں، یعنی میل پیدا بچے ہوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے. حام وہ اونٹ ہے جس سے متعدد بچے پیدا ہو چکے ہوں، یعنی بہت ساری بچوں کو جس نے جنم دیا ہو، اب اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر لادنا یعنی سواری کرنا حرام سمجھتے تھے. میں نے دیکھا جہنم میں آگ کو کھا رہی اور اس میں عمرو کو بھی آنتیں گھسیٹتے ہوئے دیکھا. اسی نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی برائی کا بھی کوئی کام اگر وہ ایجاد کرے گا اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کا گناہ کیا ہوگا؟ پہلے وہ چیز انوینٹ کرنے والے پر. آپ نے اقسم بن جون سے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عمرو بن لخی کو آنتیں گھسیٹتے ہوئے دیکھا، وہ ہو بہو تمہاری اور تم اس کی شکل کے ہو. اقسم بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس کی مشابہت میرے لیے نقصان دہ ہے؟ اور میں نہیں، تم مومن ہو اور وہ کافر تھا. اسی نے سب سے پہلے ابراہیمی دین بدلا اور بتوں کے نام پر اونٹنیوں کے کان چیرے، انہیں بتوں کے نام پر چھوڑا اور حام کو حرام قرار دیا. عمرو بن لخی نے ابراہیمی دین کیسے بدلا؟ ابراہیمی دین کو بدلنے والا عمرو بن لخی بن قما ہے، جو بنی خزاع کا، جو بنی جرہم کے بعد بیت اللہ کے متولی تھے، رئیس تھا. یہی سب سے پہلے حجاز میں بت لایا اور لوگوں کو عبادت و تقرب کی دعوت دی اور بعض جانور بتوں کے نام پر چھوڑے، جیسے کہ سورہ انعام میں پڑھیں گے آیت نمبر 136 میں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ، اور اللہ نے جو اناج اور جانور پیدا کیے وہ ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا ٹھہرا کر اپنے ذام میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے بتوں کا ہے. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور خام کی تعریف اوپر بتوں کے نام جانور کے بیان میں ہو چکا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ
کافر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بخیرہ، صائبہ، وسیلہ اور خام اللہ کی مقرر کی ہوئی کوئی شریعت نہیں ہے، اور نہ یہ چیزیں اس کے تقرب کا سبب ہے۔ یہ تو مشرکوں کی خود ساختہ باتیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کے پر مقرر کر دی ہے، اور یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اور بعض تقرب ہے، یعنی یہ ہم اس لیے اس جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ پر افترا کرتے ہیں، ان سے تقرب کی بجائے انسان اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا وسیلہ، تو وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ تو وسیلہ کے لیے اگر کسی چیز کا وسیلہ لینا ہے تو 3 چیزوں کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے 3 چیزوں کا وسیلہ لینا ہے، یعنی نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی جائے۔ نمبر 2، اپنی کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے اس کو وسیلہ بنانا۔ اور نمبر 3، کسی نیک یا بزرگ یا اپنے والدین سے دعا کے لیے درخواست کرنا۔ تو یہ وسیلہ، یہ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، اور بہت سارے کام ہیں، مثلا یہ کہ آپ فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں پڑھتے ہو، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ثابت ہو کر وسجد وقت قریب، یعنی اللہ کا قرب چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کثرت سے سجدہ کرو۔ پھر اسی طرح فرض نماز کے فرض روزے کے علاوہ نفل روزے رکھنا، فرض حج کے علاوہ نفل عمرہ وغیرہ کرنا، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی اس کے علاوہ اللہ کی خوشی کے لیے جو بھی کام کریں گے وہ سارا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، کیونکہ یہ سب مکی سورے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائی کہ یہ کہاں سے تم لے کر آئے اور کس نے کیا یہ سارے، تو نام بتا دیے گئے کہ جس نے بھی کیا اس کو سزا بھی بتا دی گئی، کہ جس نے یہ شروعات کی نئی بتوں کی، جیسے عمرو بن لحی کہیں شام کے سیریا کے سفر پر گیا تھا، وہاں سے اس کو کوئی چیز، جیسے ہم لوگ کوئی ڈیکوریشن پیسز لے کر آتے ہیں نا سجانے کے لیے، حالانکہ نہیں لانا چاہیے اگر مجسمے کی یا جانور کی شکل میں، تو نہیں، خوبصورت دکھنے کے لیے فلاورز ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو وہ لگا سکتے اپنے گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے، لیکن ایسی چیزیں نہیں۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ ڈیکوریشن پیس کے طور پر وہاں سے ایک بت، ایک مجسمہ لے کر آیا پتھر کا، اور اس کو لا کر کعبے میں رکھ دیا۔ اس کو دیکھا دیکھی سب نے کیا کیا؟ اپنے اپنے قبیلے کے بت لا کے رکھنے لگے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر 360 بت۔ تو سب سے پہلا سزا کس کو مل رہی ہے؟ جس نے سب سے پہلے، کیونکہ اب تک لوگ دین ابراہیم پر تھے، ملت ابراہیم پر تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کا تصور بھی نہیں تھا ان کے وہاں، لیکن اس نے سب سے پہلے شروعات کی، اس لیے ہر ایک جتنے بھی بت اب تک پوجے جائیں گے ان سب کا گناہ اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے وہ کیا تھا۔ کیونکہ پہلے جو بت پوجے جاتے تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نیک لوگوں کی مجسمے بنا کر، وہ تو پانی میں سب بہہ کر ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب یہ جو بچے تھے ان لوگوں نے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں بھی اس چیز کو شروعات کی گئی تھی کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو جس نے جو بھی نئی چیز کو ایجاد کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے کہ اس پر قادر ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو سزا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب علم والوں، عقل والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بلائیں حق کی طرف اور ان چیزوں کے شرک سے ان کو بچائیں، اور جب ایسے لوگ ان کو کہتے ہیں تو یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو وہی طریقہ اپنائیں گے جن پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کہا جا رہا ہے اگرچہ باپ دادا دین کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہ ہو تب بھی، تو باپ دادا سے عقیدت محبت اپنی جگہ ہے، مگر اگر باپ دادا کے عملوں میں شرک اور بدعت ہے تو ان کو چھوڑنا ہے، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا ہے، اور ان کے بتائے گئے رسم و رواج سے رک جانا ہے، ان کے حق میں یہی اچھا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یعنی 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت۔ اور کیوں کرو ایسا کہ قیامت کے دن تم انہی محبتوں کا انکار کرو گے، جیسے کہ ہم لوگ پڑھیں گے یوم یفر المرء من اخی سورہ عبس میں، کہ اس دن جس کی محبت میں آج تم عقیدہ خراب کر کے بیٹھے ہو۔ مثلا ہمارے وہاں زیادہ تر
یہ ساری شرک کی اور بدعت کی رسمیں کہاں سے آئی؟ کہ اپنے آبا و اجداد کو بچپن سے کرتے ہوئے دیکھے نا، ان کے خاندانوں میں ان کے دادا دادی نے، ان کے دادا نے انہیں، ان لوگوں نے ان کو کرتے دیکھا، وہی چیز فالو کیے، وہی چیز ہم لوگوں نے بچپن سے دیکھا ان کو کرتے ہوئے، اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو آج ہم کو اگر قرآن پڑھتے ہوئے عقل آ گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، کیونکہ نقصان کیا ہے جب انہیں دین و شریعت کی دعوت دی جاتی ہے اور اس کے واجبات و ممنوعات بتائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ فرمایا اگر ان کے باپ دادا حق نہ سمجھتے ہیں اور سیدھی راہ سے بے بہرا ہوں، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے قدم با قدم چلیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے نقوش پر چلنے والے ان سے بھی زیادہ جاہل اور گمراہ ہیں۔ یعنی اگر وہ غلط تھے، اگر وہ کوئی اچھی چیز چھوڑ کر گئے ہیں، مثلا توحید پر عقیدہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، کوئی ایسی بدعت کا کام اگر وہ رواج نہیں کر کے گئے ہیں اور اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، کہ ماں باپ کا عقیدہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، خوب صدقہ کرنا، یہ اچھی اچھی چیزیں اگر ماں باپ سکھا کر گئے، چھوڑ کر گئے، تو آنکھ بند کر کے اس کو فالو کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہم جو بھی ان کے سکھائے ہوئے طریقے پر کریں گے، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ بنے گا، اور ہمارے لیے آخرت میں ما قدموا وآثارہم، کہ ہم جو آگے بھیجیں گے تو وہ ان کے بھی کام آئے گا اور ہمارے۔ لیکن اگر ماں باپ غلط عقیدے پر تھے اور لا علمی کی وجہ سے تھے، جہالت کی وجہ سے تھے، ان کو علم کوئی سکھانے والا نہیں تھا، پہلے اتنی زیادہ نالج نہیں تھی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، وہ اب وہ کر کے چلے گئے۔ اب اگر ہم ان کے نام پر کر رہے ہیں کوئی بھی غلط کام، تو یاد رکھیں اس کی سزا ان کو بھی ملے گی اور ہم کو بھی ملے گی۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو اسٹاپ کر دیتے ہیں، وہیں روک دیتے کہ نہیں، میرے گھر میں تو یہ رسم ہوتی تھی، بچپن سے میں نے دیکھا ہے، لیکن اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ سارا شرک ہے اور بدعت ہے، اور یہ کرنے کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے، الٹا گناہ ملے گا مجھے بھی اور میرے والدین کی۔ تو اب اس چیز کو روکنا ہے، اس چیز سے خود رک جانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ان کے حق میں دعا کرنا ہے۔ یار اب ہمارے آبا و اجداد گمراہی میں تھے یا جہالت میں تھے یا لا علمی تھی، ان کو علم نہیں تھا اس چیز کا، اور وہ ایسا کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرو۔ اور ہم جو یہ چھوڑ رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ان کو ملنا چاہیے کہ ہم ان کے طریقوں کو سٹاپ کر رہے ہیں، روک دے رہے ہیں، اور اس چیز سے ہم خود اپنی نسلوں کو بھی ایسی تربیت نہیں دیں گے کہ تم اس چیز کو فالو کرو، بلکہ ان کو توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کی اور اچھی باتوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنے کی تربیت بھی دیں گے، اور خود بھی اس علم کو سیکھیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کھول کر بتا دیے کہ دیکھو، ماں باپ جن کو تم فالو کرتے ہو، کل کو وہی تمہارا انکار کریں گے، اور وہی تمہارے سامنے کہ کیا ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے ہم نے کیا تو تھا، کیا ہم نے کہا تھا؟ بعض لوگ وصیت بھی اگر کر کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا 40واں دھوم دھام سے منانا، میری برسی دھوم دھام سے، یاد رکھیں اس چیز کو بھی روکنا ہے، اس وصیت کو بھی نہیں ماننا ہے، کیونکہ جب تک یہ رسم چلتی رہے گی ان کا گناہ اس وصیت کرنے والے پر ملے گا۔ تو اگر غلط چیز کی ماں باپ نے وصیت کی تو اس کو وہیں روک دینا کہ نہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ آگے نہیں ہوگا، بھلے سے انہوں نے، ان کی چاہت تھی یا ان کی وصیت تھی یا ان کا ارمان تھا، لیکن غلط تھا۔ اس کے بجائے میں وہی پیسے سے کوئی ان کے نام میں کا مدرسے میں کہیں پیسہ دے دوں، کہیں مسجد میں دے دوں، کہیں پر کنواں کھدوا دوں، کہیں نہر وہ کر دوں، کہیں غریبوں مسکینوں کے راشن دیے جاتے ہیں وہاں وہ کام کرے، یہ ان کو ثواب ملے گا، بجائے یہ کہ یہ فضول رسموں کو آگے بڑھایا جائے یا آگے کیا جائے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا ہے، ہم کو علم ہونا چاہیے کہ دین کو سیکھیں، اس لیے کہ دین میں کیا کرنے کی وجہ سے ہم کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور کیا چیز اگر ہم چھوڑیں گے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ کیسے اجر ملے گا؟ کہ ہم نے اس چیز کو روک دیا، ہم خود بھی رک گئے اور لوگوں کو بھی روکا۔ اب مثلا یہ کہ اگر ہمارے ماں باپ تھے، اب وہ کر کے گئے، اب ہم بھی ہیں اور ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، اب میں بھی نہیں کر رہی ہوں اور میرے بہن بھائیوں کو بھی کہ دیکھو ہمارے ماں باپ کو علم نہیں تھا، وہ کر کے گئے، اب ہمارا حق ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ان کے حق میں دعائیں خیر کریں، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں ماں باپ کے لیے، تو یہ ثواب ملے گا، بجائے یہ کہ اسی چیز کو فالو کریں اور آگے چلیں۔ پھر وہی ہوگا نا کہ کبھی بھی یہ چیز ختم ہی نہیں ہوگی،
اپنے بچے وہ چیز کرتے ہوئے دیکھیں گے اور اسی چیز کو وہ اپنی اولادوں میں وہ کریں گے، اور گناہ کس کو ملے گا؟ جس نے سب سے پہلے اس چیز کی شروعات کی تھی۔ تو اس چیز سے خود بھی رک جانا ہے اور لوگوں کو بھی رکنا ہے۔ آگے کی آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم پر تمہاری، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہاری جان کی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص کو اپنی قوت، اپنی وسعت، اپنے علم، اپنے اثر و رسوخ کے مطابق، اور اگر آپ کے روکنے کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو اس کا وہاں پر وبال آپ پر نہیں ہوگا، اس کے خود کے اوپر ہوگا۔ جیسے کہ مشکات کی روایت میں یہ آیت زمانے خبر کے، زمانہ صبر کے بارے میں، کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ پر حقیقت کچھ اور کھل رہی ہے، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور گھر سے مخالفت الگ ہو رہی ہے، تو ایسے میں صبر کرنا ہے اور صبر سے کام لیا جائے کہ جس زمانے میں ہر شخص اپنی رائے پر اڑا ہوا ہے اور دنیا کو بڑی چیز سمجھے گا، خواہشات کا تابع دار رہے گا، اور اصلاح کی امید بھی ختم ہو جائے گی، تو ایسے وقت میں آدمی لوگوں کی اصلاح چھوڑ کر اپنے دین کے بچانے کے لیے پہاڑوں کا راستہ لے، یعنی اگر ایسے ماحول سے الگ نہ ہوا تو خود ایمان اس کے جانے کا خطرہ ہے۔ جب فتنہ حد سے بڑھ جائے گا اور کوئی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے، یہ آج کا زمانہ نہیں، آج تو الحمدللہ اللہ سے ڈرنے سننے والے موجود ہیں، یہ قیامت سے قریب قریب فتنہ آئے گا کہ لوگ، یعنی دین اتنا اجنبی بن چکا ہوگا کہ یعنی سمجھنا مشکل ہوگا اس کو۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ہی لیے یہ چیز ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہاری نفسوں کی ذمہ داری ہے، نہیں نقصان دے سکتا تم کو جو بھی بھٹک گیا، جو بھی کافر ہوا، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کا بھٹکنا تم کو نقصان نہیں دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور کسی کو کوئی بات کی نصیحت نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم بتا چکو، سمجھا چکو، اور پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں اور وہی کر رہا ہے، غلط راستے پر ہی چلنا چاہتا ہے، تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ اگر تم خود اس بات پر عمل کر رہے ہو جو دوسروں کو بتا رہے ہو، اگر خود عمل نہیں ہے اور دوسروں کو بتا رہے ہو تو پوچھ ہو سکتی ہے، یعنی کر تو خود رہے ہو لیکن دوسروں کو بتا رہے ہو کہ مت کرو۔ جیسے بقرہ میں پڑھ چکے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسری جگہ والعصر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ کون ہے؟ جو شرک میں مبتلا ہے، جو کفر میں مبتلا ہے، جو بدعت میں مبتلا ہے، جو دین کو چھوڑ کر کوئی اور اپنی طرف سے دین نیا گھڑ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور اس پر فالو کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ خسارے میں۔ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، شرط یہ سب سے پہلے ٹاپ کی ایمان لانا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی پیروی کی، حق کو دوسروں تک پہنچایا، حق کی طرف لوگوں کو بلایا، حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، چاہے کہ وہ مانے یا نہیں مانے، اس کا وبال ہم پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حریص تھے ہر کوئی مسلمان ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی کئی آیتیں آپ پڑھو گے آگے چل کے، قرآن پیچھے بقرہ میں بھی پڑھ چکے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ہدایت اللہ کے۔ ہماری پوچھ کب ہوگی؟ جب ہم نے کوئی غلط کام اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے خاندان میں ہوتے ہوئے، اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، اپنے پڑوس میں ہوتے ہوئے، اپنے جاننے والوں میں ہوتے ہوئے، اپنے مائکے والوں میں، اپنے سسرال والوں میں، اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، ان کو علم نہیں دیا، ان کو بتایا نہیں، تو اب اللہ کے وہاں ہماری پکڑ ہوگی کہ تم خالی انفسکم، اپنے ہی آپ کو روکے ہوئے تھے، تم نے کوشش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم پر ذمہ داری ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور لوگوں کو بھی، تو یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے ہم زبردستی، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، جب بھی ملے ان کو سمجھا دینا، ان کو سکھا دینا کہ یہ غلط ہے طریقہ، اس کو چھوڑو، اللہ سے توبہ کرو، لیکن نہیں مانتے۔
اب ہماری حجت اللہ کے وہاں ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ فرمایا مظلوم کا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو۔ تو وہاں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تو کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے، اب اس کی مرضی جو بھی وہ کرے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، سب کی واپسی یاد رکھو اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو خبر دے دیں گے کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی یا نہیں کی تھی، تم نے لوگوں تک میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، یا تم خالی بس اپنے اپنے میں کر کر، جیسے کہا جاتا ہے نا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تو وہ حال تو نہیں تھا تمہارا کہ بس اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ہی وہ کرنے میں لگے تھے، اور تم نے سوچا ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی اصلاح خود کرتے رہیں، نیکیوں میں سرگرم رہیں، اور مقدور بر جہاں تک طاقت ہے اتنی اپنی اصلاح میں لگے رہیں، کیونکہ جس نے اپنی اصلاح کر لی اسے لوگوں کا بگڑ جانا نقصان نہیں دے گا، خواہ وہ ان کے قریب ہو یا دور۔ ابن عباس فرماتے یعنی جب تک انسان میری تابعداری کرتا رہے گا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا رہے گا، اس وقت تک اسے گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دے دیں گے، یعنی ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اچھے عملوں پر نیک جزا اور برے عملوں پر سزا۔ اس آیت سے واض و نصیحت چھوڑ دینا لازم نہیں آتا۔ ایک دن ابو بکر نے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بھائیو تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط سمجھتے ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب لوگ بری باتیں دیکھ کر انہیں مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ ان پر جلد ہی ایک عام عذاب بھیج دیں گے جو نیکوں اور بدوں سب پر چھا جائے گا۔ یعنی جب کوئی اپنی ذمہ داری نہیں کرے گا، برائی کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا نیکی کا کوئی کام ہے اور وہ لوگوں کو نہیں بتائے گا، تو یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ سب اس میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ نیکوکار تھے اور یہ تو نہیں کرتے تھے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، بدعت نہیں کرتے، نہیں، اس کا بھی وہ ہوگا اور ان کے ساتھ بروں کا بھی انجام ہوگا۔ ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں میں نے ابو صلبہ خشنی سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو فرمایا تم نے جاننے والے ہی سے پوچھا ہے، میں نے بھی اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، فرمایا واض و نصیحت کرتے رہو، ہاں جب دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے، خواہش پرستی کا رواج ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنی ہی رائے کا تابع ہے، تو پھر تم اپنی اصلاح میں لگ جاؤ اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں کہ ان پر صبر کرنے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے وہ مٹھی میں انگارہ لیے ہوئے۔ ان ایام میں شریعت پر عمل کرنے والوں کو تم جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 آدمیوں کو جو اجر ملے گا وہ ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے؟ فرمائے تم میں سے، یعنی پہلوں میں سے نہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ چیز ہے تو ہم پر ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، ساتھ ہی اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنا ہے، اور جیسے اور حکمت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، کسی پر زور زبردستی نہیں، کسی کو تانا دے کر نہیں، اور کسی سے فورس کر کر نہیں، جیسے کہ سورہ فصلت میں پڑھیں گے ادعو الی ربک سبیل بالحکمت والموعظۃ، اللہ کی طرف کسی کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، یعنی ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اترے۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 106، 107 اور 108، یہ تینوں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، اور اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے حکم کے اعتبار سے مشکل ترین آیت ہے، اس لیے ان کو بہت غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کا دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد خلاصہ دیکھتے ہیں کہ مومنوں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تو اس کا ترجمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں باجی مومنوں کس جب تم میں اعتبار سے سے باجی کس اعتبار سے یہ آیت مشکل یہ ہے؟ حکم حکم کے اعتبار سے، یعنی اس کے حکم کا، اس کا حکم جو ہے بہت مشکل ہے، اور لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے اس کو، کہ اگر ایسا کبھی وقت آ جاتا ہے تو انسان ایسے میں کیا کرے۔ مومنوں جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت ہو تو وصیت کے وقت تمہارے درمیان تم میں سے
دو عادل شخصوں کی گواہی ہے، یا تمہارے علاوہ دو غیر آدمی ہو اگر تمہیں سفر میں موت کی مصیبت پہنچ جائے، تم ان دونوں کو نماز عصر کے بعد روک لو گے، اگر تمہیں شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس سے کچھ نفع نہیں خریدیں گے اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے اور اس طرح گنہگار نہ بنیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو میت کے اولیاء میں سے دو شخص ان کی جگہ کھڑے ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے اچھی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے، ایسی حالت میں ہم سخت ظالم ہوں گے۔ یہ بات اس کے قریب ہے کہ گواہی صحیح طور سے ادا کریں، یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں روک دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانوں کو کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ دونوں گواہ عادل ہوں یعنی مسلمان ہوں، پھر فرمایا دو گواہ تمہارے غیر سے ہوں یعنی گھر والوں کے علاوہ ہوں، اگر وہ مسلمان ہو تو بہتر، اور اگر مسلمان نہ ہو تو اہل کتاب ہی صحیح، کیونکہ بوجہ مجبوری اہل کتاب کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ جیسے کہ آگے ہم لوگ مثال پڑھیں گے، پہلے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ کیا معنی ہے۔ مثلاً آسان لفظوں میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہونے لگے اور وہ گھر میں ہے تو دو لوگوں کو گھر والوں کے بلا کر وصیت کر دے، اور اگر کوئی سفر میں ہے اور موت کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ موت کا وقت کوئی متعین نہیں ہے نا، کہ ضروری نہیں کہ گھر میں موت آئے گی، کہیں بھی آ سکتی ہے، اور جہاں پر موت لکھی ہوگی انسان کا وہاں کچھ کام نکل آئے گا، اور اس کام کو کرنے کے لیے وہ وہاں جائے گا اور وہاں پر موت کا فرشتہ آئے گا، اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ تو یہ سفر میں بھی آ سکتی ہے موت، اور گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ گھر میں ہے تو اپنے گھر والوں میں سے دو گواہوں کو بلا کر جو بھی وصیت ہے، وصیت وہ نہیں ہے، یاد رکھیں سورہ نساء میں ہم لوگ اچھی طریقے سے پڑھ چکے، وصیت وہ نہیں ہے جو ہمارے وہاں سمجھا جاتا ہے کہ میری فلاں بیٹی کو یہ دے دینا، میرے فلاں بیٹے کو وہ دے دینا، اور وہ تو نالائق ہے اس کو کچھ مت دینا، یہ وصیت نہیں ہے۔ یہ وارثوں کا حق ہے جو ڈائریکٹلی آپ کے بغیر بولے ان کے اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ وصیت کس چیز کی؟ مثلاً کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، کسی نے آپ نے قرض لیا ہے، یا کسی سے آپ کو قرض لینا ہے، یا کسی کے آپ قرض دار ہو، یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے جو کسی کی دینی کی تھی، یا کسی کا حق ہے جو دینا تھا آپ پر باقی ہے، یہ ساری چیزوں کی کہ میں یہ یا میرے روزے اتنے باقی تھے فرض روزے، یا میرا اتنی زکوٰۃ باقی تھی، یا مجھ پر فرض حج تھا لیکن میں نہیں کر سکی، یہ ساری چیزیں وصیت کے لیے۔ اب ایسا شخص کبھی مال لے کر نکلتا ہے بزنس کے لیے یا تجارت کے لیے یا حج کے سفر پر یا کسی بھی سفر پر، اور وہاں پر موت آ جائے، اب گھر والا ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر کوئی سفر میں ہو اور موت کا وقت قریب آ جائے تو بھی دو مسلمانوں کو بلا کر اپنے مال کی وصیت کرے، مثلا میرے پاس یہ مال ہے اور یہ میرا ایڈریس ہے اور یہاں پر یہ میرے مال کو پہنچا دیا جائے، اور اس کو گواہ بھی بنا لے، اور اگر مسلمان نہ ملے تو غیر مسلموں کو ہی بلا کر وصیت کر لے، اور جب وہ وصی جن کو وصیت کی گئی ہے وہ وارثوں کے گھر پہنچے اور پوری وصیت بتا دیں کہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، یا جو بھی ہے، انہوں نے یہ مال مجھے دیا ہے اور یہ ایڈریس دیا تھا، اور وصیت بتا دے، اور اگر وارثوں کو شک پڑ جائے، مثلا کہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ اتنا اتنا مال لے کر نکلے تھے، اس میں سے یہ کم ہے یا پوری چیز نہیں ہے، اور پوری وصیت اگر کچھ شک ہو جائے، پوری بات نہیں بتائی گئی ہے، تو نماز عصر کے بعد سب لوگوں کے بیچ میں ان لوگوں کو جو آئے ہیں بلا کر قسم لے لی جائے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، کہ ہم نے وصیت پورے طور پر بیان کر دی، لیکن بعد میں پتہ چل جائے کہ انہوں نے سچ مچ خیانت کی، تو وارثوں میں سے قسم کھا کر کہیں گے کہ ان وصیوں کا بیان جھوٹا تھا، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ ہم کو پتا تھا کہ گھر والے ہمارے جو فوت ہوئے وہ کیا کیا مال لے کر گئے تھے، اور فیصلہ وارثوں کے حق میں کر دیا جائے گا۔ کون فیصلہ کرے گا؟ جو اسلامک کنٹری ہوگی اور وہاں پر قاضی فیصلہ کرے گا۔ قاضی فیصلہ کس طرح کرے گا؟ نمبر 1 ان سے اقرار کروائے گا، نمبر 2 دلیل کے طور پر گواہ لانا ہوگا، نمبر 3 قسم کھلوائی جائے گی، اور نمبر 4 ہے انکار کی بنیاد پر کیا ہے کہ پھر فیصلہ وارثوں کے حق میں کر دیا جائے گا۔ اس کو آسان لینگویج میں اور آسان لفظ میں ہم لوگ سمجھتے ہیں، مثلا زید کا پین چوری ہوا اور اس نے خالد پر الزام لگایا کہ اس نے میری پین چوری کی ہے، زید یہاں پر کون ہے؟ مدعی، اور خالد مدعا علیہ۔
اب یہ دونوں جھگڑتے جھگڑتے کس کے پاس گئے؟ قاضی کے پاس. اور زید نے کہا خالد نے میری پین چوری کی. قاضی خالد سے پوچھے گا تم نے پین چرائی؟ یہ خالد کہے گا کہ ہاں میں نے چوری کی. تو فیصلہ کیا ہو گیا؟ خود بخود زید کے حق میں ہو گیا. یہ ہے اقرار. ہم لوگوں نے 4 چیزیں پڑھی نا, اب اس کو سمجھ رہے کہ اقرار کیا ہے. یعنی اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے چوری کی تھی. جیسے کہ ایک عورت نے زنا کیا, پوچھا گیا اگر وہ اقرار کرے تو رجم کر دو, قسم نہیں یعنی قسم نہیں کھلوائی جائے گی پھر, کیونکہ اس نے اقرار کر لیا. دوسری چیز کیا ہے جو ہم لوگوں نے دیکھی کہ دلیل کے لیے کیا ہے؟ اگر خالد انکار کر رہا ہے تو زید گواہ لائے گا, 2 گواہ, اور 2 گواہ نہ ملے تو 1 گواہ اور خود قسم کھائے گا. تو فیصلہ کیا ہے اب؟ زید کے حق میں ہو جائے گا. تیسری چیز کیا ہے کہ قسم, لیکن زید کے پاس نہ گواہ ہے اور نہ وہ قسم کھا رہا ہے, تو معاملہ خالد پر گیا. یا تو وہ اقرار کر لے, اور اگر اقرار نہیں کر رہا ہے تو قسم کھائے کہ میں نے نہیں لیا ہے. مدعی ثبوت لائے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. صرف قسم کا حق کس کو ہے؟ اب خالد کو ہے. چوتھی چیز جو ہے انکار کی بنیاد پر, خالد اگر قسم کھانے سے بھی انکار کر دے تو قاضی اس کو کہے گا کہ قسم کھا لے کہ میں نے نہیں لیا. اگر قسم نہ کھائے تو فیصلہ اس کے خلاف جائے گا. جیسے کہ یہاں پر ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ کئی واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے. فرمایا اگر تمہیں سفر میں موت آ جائے اور وہاں مسلمان نہ ہو تو ذمیوں یعنی نان مسلم کو گواہ بنانے کی 2 شرطیں ہیں. سفر کا موقع ہو اور میت وصیت کرنا چاہتا ہو تو پھر ان دونوں کو گواہ بنائے. بظاہر آیت کا انداز بیان بھی یہی بتا رہے, لیکن اگر کوئی تیسرا شخص نہیں ہے جسے وصیت کی جائے تو پھر انہی کو وصیت کر جائے اور اس پر انہی کو گواہ بنایا جائے. جیسے کہ تمیم داری اور عدی بن بدا کے واقعے میں آ رہا ہے. اس خاص گواہی سے مخصوص محل ایک خاص حکم ہے. اس میں بہت سی ان باتوں سے قطع نظر کر لی گئی ہے جن سے دیگر احکام میں نہیں کی گئی. پھر جب شبہ کا اندیشہ ہو تو اس آیت کی روح سے گواہ کو قسم کھلائی جا سکتی ہے. پھر فرمایا کہ نماز کے بعد قسم دلاؤ. ابن عباس فرماتے یعنی عصر کی نماز کے بعد دونوں گواہ نماز کے بعد لوگوں کے اجتماع میں سب کے سامنے کھڑے کیے جائیں اور سب کے سامنے قسم کھائیں کہ ہم نے کچھ نہیں چھپایا اور امانت میں خیانت نہیں کی. اللہ کی قسم ہم اپنی قسموں سے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ نہیں خریدتے, اگرچہ مشہور علیہ ہمارا عزیز ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی طرفداری نہیں کریں گے اور اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے. اگر ہم گواہی میں ذرا سا بھی رد و بدل کر دیں یا اسے چھپا لیں تو یقیناً ہم گناہ گار ہوں گے. پھر اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ گواہوں نے خیانت کی یا لیے ہوئے مال میں سے کچھ چرا لیا ہے تو ترکہ کے مستحق 2 وارث کھڑے ہو کر قسم کھائیں کہ یہ گواہ کیا ہے؟ خیانت کر رہا ہے. اگر ہم ان پر الزام لگائیں تو ہم ظالم ہیں. جیسے قسامہ میں اگر قاتل معلوم نہ ہو تو مقتول کے اولیاء سے قسمیں کھلوا کر قاتل ان کے حوالے کر دیا جائے. تمیم اور عدی دونوں عیسائی تھے اور مسلمان ہونے سے پہلے شام میں آیا جایا کرتے تھے. ایک دفعہ حسب دستور تجارت کے لیے شام کو روانہ ہوئے. ان کے ساتھ بنی سہم کا مولا بدیل بن ابی مریم بھی تھا. یہ بھی تجارت کے لیے جا رہا تھا. اس کے پاس چاندی کا ایک گلاس تھا جو بادشاہ کو تحفے میں وہ دینا چاہتا تھا. یہی اس کی تجارت کا بڑا سرمایہ تھا. اتفاق سے یہ راستے میں بیمار ہو گیا اور ان دونوں کو مال اپنا سپرد کر کے ان سے وصیت کر گیا کہ میری یہ چیزیں اب میرے گھر والوں تک پہنچا دینا. تمیم کہتا ہے کہ جب وہ مر گیا تو ہم نے وہ گلاس 1000 درہم پر فروخت کر کے اس کی قیمت آپس میں بانٹ لی. پھر جب ہم ان کے گھر آئے تو ان کے گھر والوں کو باقی مال دے دیا. انہوں نے چاندی کا گلاس نہ پا کر ہم سے پوچھا کہ گلاس کہاں ہے؟ ہم بولے کہ جو کچھ دیا گیا تھا وہ ہم نے تمہارے حوالے کر دیا. تمیم کا کہنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور میں مسلمان ہو گیا تو میں نے گلاس کی چوری کو گناہ سمجھا. یعنی پہلے تو چھپا لیا لیکن اب مسلمان ہونے کے بعد ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے چوری کی تھی. اور ان کے گھر والوں سے سارا واقعہ بیان کر کے انہیں 500 درہم دے دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ باقی 500 درہم عدی کے پاس ہے. چنانچہ ان کے وارث عدی کے پاس گئے اور اسے رقم کا مطالبہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کے دین کی ایک اہم چیز کی قسم کھلواؤ. اگر اس نے جھوٹی قسم کھا لی تو اس پر یہ آیت اتری. پھر عمرو بن علاس اور ایک دوسرے شخص نے قسمیں کھا کر کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور اس سے 500 درہم وصول کر لیے. شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک مسلمان دقوقہ میں وفات پا گئے. اس وقت ان کے پاس کوئی مسلمان نہیں تھا جسے مال کی وصیت کرتے. آخر کار انہوں نے 2 اہل کتاب گواہ کر دیے. یہ دونوں کوفہ
میں ابو موسیٰ اشعری کے پاس اس کا مال اور وصیت لے کر آئے. آپ نے ان سے اثر کے بعد قسم کھلوائی کہ ہم نے نہ خیانت کی ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ وصیت بدلی ہے اور نہ امانت چھپائی ہے. بلا شبہ جو کچھ ہے مرنے والے کی وصیت کے مطابق ہے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری نے ان کی گواہی جاری فرما دی. تو اگر ایسے حالات آتے ہیں، اول تو الحمدللہ، اسی لیے تو عورت کو کہا گیا نا کہ اکیلے سفر نہیں کرے، کہ سفر کی حالت میں ایسی کوئی مشکل آ سکتی ہے تو وہ کیا کرے. اور آج تو اور بھی زیادہ فیسلٹی ہے کہ کم از کم لوگوں کے پاس فون وغیرہ ہے کہ ایسا کچھ موقع آ جائے تو فوراً لوگوں سے یعنی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. پہلے کے زمانے میں تو اتنا لمبا سفر تھا کہ کوئی کسی میسنجر کو، اگر کسی پیغمبر کو کوئی کہیں بھیجا جائے تب وہ سفر کر کے جائے گا تو وہ خبر دیتا تھا کہ موت ہو گئی ہے، وہ بھی ہے. تو اس سارے معاملے میں کیا کرنا ہے، واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرو اللہ سے اور سنا کرو. اللہ فاسق کو راستہ نہیں دکھاتے، ہدایت نہیں دیتے. اللہ سے ڈرنے والے ہی بات دھیان سے سنتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں زیادہ اللہ کا تقوی ہوگا وہ غور سے بات سنے گا. یہ چونکہ مشکل ترین آیت تھی، اس لیے آیت کے آخر میں خاص واتقوا واسمعوا. تو سننا دروازہ کھولتا ہے عمل کا. جب کچھ سنا ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو عمل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کسی بات کا سننا یا اس کو سمجھنا. آگے کی آیت نمبر 109 جو آج ہم لوگوں نے شروع کی کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. وہ دن یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کریں گے، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. یعنی تمہاری قوم کے پاس جب تم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے گئے تو ان لوگوں نے تم کو قبول کیا یا نہیں کیا، تو وہ سب کہیں گے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. قیامت کے دن یعنی اسلام کی طرف جب تم نے لوگوں کو بلایا تو انہوں نے اس دعوت کو کتنا قبول کیا. وہ کہیں گے ہم کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ کچھ جواب تو ان کی زندگی میں آیا اور کچھ ان کے بعد آیا. تو زندگی کا تو پتہ تھا، بات کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی پیغمبر یا کوئی بھی انبیاء کوئی بھی ہو، ان کو نہ زندگی میں بھی اتنا غیب کا علم جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سکھا دیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پیغمبر جب تک اپنی قوم میں رہتے تھے لوگ ان کی پیروی کرتے تھے. پیغمبروں کے گزرنے کے بعد لوگ اپنی طرف سے خود ساختہ دین گھڑتے اور اس کو پیغمبروں کے نام منسوب کر دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے آگے آئے گا کہ کیا دیا، لوگوں نے کیا بنا دیا، نہ عیسائیت نہ یہودیت، یہ سب خود ساختہ دین بنا لیا. مسلمانوں کو بھی ایک سازش کے تحت، جیسے آج کہا جاتا ہے نا محمدن کہا جاتا ہے، اگر کوئی یعنی محمدن کہا جائے اگر تو کیا ہے کہ محمد کا دین، تو یہ کتنا غلط ہے، جبکہ دین کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اگر کوئی آپ کو کہے تو اس کو یعنی ریفیوز کیجئے کہ ہم مسلم ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ اسی چیز کا بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری قوم نے تمہاری دعوت پر کہاں تک لبیک کہا تھا، کیا انہوں نے تمہاری بات مانی تھی یا ٹھکرا دی تھی. جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 6 میں پڑھیں گے ہم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان امتوں سے بھی پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تو رسولوں سے بھی. اور سورہ ہجر آیت نمبر 92-93 میں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے کہ وہ کیا کیا عمل کرتے رہے. انبیاء اس دن کی دہشت سے خوف زدہ ہو کر جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، آپ علام الغیوب ہے، آپ ہی کو سب چیز کا علم ہے. یعنی اے رب، آپ کے ہمگیر علم کے آگے ہمارے علم کی کیا حقیقت ہے. وہ ہماری دعوت قبول کی گئی اور ہم قبول کرنے والوں کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن ہمارا علم ظاہر تک محدود تھا، یعنی جو سامنے تھا بس اتنا جانتے ہیں، کسی کے اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو ہر چیز کو آپ خوب جاننے والے، کیونکہ آپ غیب کی باتوں کو جاننے والے. اسی طرح سورہ بقرہ میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا تو فرشتوں پر، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی اے ہمارے رب آپ پاک ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ مثلا ہمارے ساتھ کیا کیا گیا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو بتایا. تو یہاں پر بھی اس چیز کا کہ وہ چیز جیسے بتایا گیا کہ بے شک آپ جاننے والے غیب کی جمع یعنی وہ چیز جو مخلوق سے چھپی ہوئی ہو. غیب کا معنی کیا؟ غیوب کیا ہے؟ غیب کی جمع ہے کہ وہ چیز جو مخلوق سے چھپی ہوئی ہو.
یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور پھر تمام پڑھنے والوں کو کہ وہ دن یعنی قیامت کے دن یاد کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول اور تمام امت کو اللہ جمع کریں گے حشر کے میدان میں. ہر امت اپنے اپنے رسول کے ساتھ آئے گی. تو اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو حساب دینا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا. تو ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جیسے پیچھے پڑ چکے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک. اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع سے پوچھا تھا کہ قیامت کے دن جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سب نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا. تو تمام پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم. ایسا کیوں کہیں گے؟ نمبر 1 اس دن کی گھبراہٹ اور ہولناکی کی وجہ سے، یعنی گھبراہٹ کا وہ دن ہوگا کہ ہر ایک کو نفسی نفسی ہوگی. دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں پیغمبروں کا علم ایسا ہے جیسے کہ کوئی علم ہی نہ ہو. جیسا کہ خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو پوچھا کہ تمہارا اور ہمارا علم کتنا ہے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی کی چوچ سے کچھ پانی لیا سمندر سے اور اڑ گئی. تو بتایا کہ جتنا چڑیا منہ میں پانی لے کے گئی اتنا علم تمہارا اور ہمارا ہے، اور یہ پورا سمندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ کا علم اتنا وسیع اور اتنا وہ ہے. لوگوں نے جو رسولوں کے سامنے زبانی قرار کیا وہ تو معلوم تھا، مگر دل سے کسی نے ایمان قبول کیا، رسولوں کو مانا، یہ ان کو نہیں معلوم تھا. ہمیں ہماری زندگی میں تو پتا ہے کہ لوگوں نے ہماری باتیں کس طرح مانی، مگر ہمارے فوت ہونے کے بعد ہم کو نہیں پتا، کیونکہ آپ علام الغیوب ہے. اس آیت سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں، ان کے امتیوں کی دکھ تکلیف سب کا آپ کو پتا ہے، تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے. اصل علم غیب کی قوت و طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. علام فعال کے وزن پر ہر قسم کا علم. بعض مرتبہ اپنے غیب میں سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے ہیں، بعض مرتبہ رسولوں کو. ایک حصہ تمام علم مکمل اللہ کے پاس ہے. اس لیے نجومیوں کے پاس جانا کفر بتایا گیا، کیونکہ وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں نا. اچھا تمہاری شادی کب ہوگی اور تمہاری روزی کب لگے گی اور تمہارے وہاں اولاد کب ہوگی، یہ ساری چیزیں. تو یہ سارا علم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر وہ کرتے ہیں اور تمہارے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اور تم اپنا ایمان بیچ کر ان کے پاس آ جاتے. ہاں وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو کہا واقعی ایسا ہوا، واقعی ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، تمہاری یا اس کی کسی کی مرضی سے نہیں ہوا، یا کوئی علم غیب نہیں رکھ سکتا. کیونکہ قیامت کے دن یہی حال ہوگا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آب کوثر پر لوگ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آنے دو، یعنی میرے امتی، اور آپ سب کو پانی پلائیں گے اپنے ہاتھ سے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہے، میرے پاس آنے دو تاکہ میں ان کو پانی آب کوثر پلاؤں. تو فرشتے کیا کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کون کی نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، کون کون سی چیزیں بدعت گھڑ لی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانیں گے، سنیں گے، تو کہیں گے سحوقاً سحوقاً، دور ہو جاؤ، یعنی نفرت کے ساتھ، اتنی نفرت کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہم کو حاصل ہو، ہم ان کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر ہم کو پینا نصیب ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے کسی عمل میں شرک تو نہیں ہے، کہیں ایسا عمل تو نہیں مجھ سے ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ناراضگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناراضگی مول لینی پڑے. آگے کی آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کریں گے، یہ کب کریں گے؟ جب قیامت کا دن آئے گا. کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کس سے کہیں گے؟
یعنی ایمان وال عیسیٰ علیہ السلام سے قال عیسی ابن مریم، نہیں ہم لوگ کہیں اور، ایک منٹ، اذ قال اللہ، جب کہیں گے اللہ تعالیٰ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یعنی یاد کرو وہ چیز جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی تھی، اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے اپنے بندے اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے بڑے انعامات اور حیرت انگیز معجزات عطا فرمائے تھے ان کا بیان ہے۔ فرمایا میری پہلی نعمت تو یہ تھی کہ میں نے تمہیں بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا، میں نے تمہیں اپنے ہماگیر اور کمال والی قدرت کی ایک پکی دلیل اور نشانی بنایا، تمہاری والدہ کو تمہاری زبان سے ظالموں کے الزام سے بری کر دیا اور تمہیں ان کی برات پر ایک روشن برہان بنایا۔ اسی طرح تمہیں جبریل علیہ السلام سے تقویت پہنچائی، تمہیں کمسینی میں اور جوانی میں ادھیڑ عمر میں اللہ کی دعوت کا منادی بنایا، تمہیں مدت رضاعت میں گویائی دی، تم نے اپنی والدہ کی عصمت کی گواہی دی اور گواہی میں انہیں ہر عیب سے بری کر دیا، نیز میرے معبود ہونے کا اقرار کیا، قوم کو بتلایا کہ میں گہوارے سے لے کر تادم آخر برابر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہوں گا، کیونکہ اللہ ہی نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا اور انہیں میری عبادت کی دعوت دی۔ پھر فرمایا کہ تم گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی جوانی میں کلام اللہ کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ ادھیڑ عمر کی کلام میں کوئی ندرت نہیں۔ پھر فرمایا میں نے تمہیں کتابت سکھائی، سمجھ عطا کی اور تورات کی تعلیم دی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ پھر فرمایا تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ کے پرندے بن جاتے تھے، اور تم میرے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میرے حکم سے مردے اس طرح زندہ کرتے تھے کہ انہیں آواز دیتے اور وہ میری قدرت و مشیت سے قبروں سے نکل آتے تھے۔ تو یہ سارے معجزے جو آل عمران میں بھی پڑھ چکے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ کہ جب تم ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے اور انہوں نے تمہیں جھٹلایا، تم پر جادو کا الزام لگا کر تمہاری دعوت ٹھکرا دی، تمہارے قتل کی سرتوڑ کوشش کی اور تمہیں صلیب پر چڑھانا چاہا، تو میں نے تمہیں ان سے نجات دی، تمہیں ان کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا اور تمہیں اپنے پاس اٹھا کر ان کی سازشیں چلنے نہیں دی۔ یہ سارے انعامات عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن یاد دلائے جائیں گے۔ ماضی کا صیغہ ہے یہ سارا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ علام الغیوب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسے یہ کام ہو چکا، یعنی فیوچر کی بات ہے، حالانکہ یہاں پر صیغہ کیا ہے، ماضی کا لیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن میں یہ آیت لا کر مطلع کیا جا رہا ہے، یعنی اطلاع دی جا رہی کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، آیت نمبر 111۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکار آپ کے مددگار بنا دیے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے، صحابی، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہاں بالاتفاق وحی سے الہام مراد ہے، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی، یعنی ہم نے چند لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ کے مخلص پیروکار اور فرما بردار بن جائے۔ پھر انہوں نے اس الہام کی پیروی کی، اس معنی میں فرمایا جیسے سورہ قصص میں آئے گا آیت نمبر 7 میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ہی موسیٰ کو دودھ پلاؤ گی۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد کی مکھی کو کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، آپ کے رب نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں گھر بنائے، پھر ہر طرح کا پھل کھا کر اپنے رب کے مسخر کی بھی راہوں پر چلتی رہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ کیوں ان کو ایمان نصیب کے فوراً لبیک کہا، اور جو اس پکار پر لبیک نہ کہہ سکے وہ بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب؟ اس طرح کیوں کہا استطاعت رکھتا ہے؟ کہ ابھی ابھی ایمان لائے تھے، ان کو ادب آداب ابھی تک معلوم نہیں تھے کہ آسمان سے ہماری طرف ایک خوان اتارے، مائدہ ایسی پلیٹ، ٹرے، برتن یا دسترخوان جس میں کھانا لگایا جاتا ہے. تو پورے کھانے پیش کرنے کی کوئی بھی چیز جس پر کھانا چنا جاتا ہے، تو ان کا ڈیمانڈ تھا کہ پکا پکایا کھانا ریڈی میڈ ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو اترتا دیکھیں اپنی آنکھوں سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو ایسے مطالبے نہ کرو. انہوں نے کہا ہم اللہ کی دعوت کھائیں جس سے ہمارے دل سکون پائیں، جیسے سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ. تو وہاں کیا کہا، قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے رب ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو کہا تھا، تو یہاں پر حواریوں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مائدہ کا مطالبہ کیا کہ ایک طرح سے معجزہ بھی ہو جائے اور ہم جان لیں گے کہ آپ سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہوں گے، گواہوں میں شامل ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا، یہ عاجزی یعنی صرف اللہم نہیں کہا، اللہم ربنا، اے اللہ اے ہمارے رب. یہ عاجزی کا طریقہ دونوں ہے. ایک خوان ہم پر آسمان سے خوان اتار تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو. عید جو خوشی کی یادگار جو پلٹ پلٹ کر آتی ہے، تو ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، ہم سب کے لیے. اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے گی کہ آپ اچھا اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ ہمارے لیے رزق بھی ہو جائے گا اور آپ بہترین رزاق ہیں. عید بنیادی طور پر ایسی تقریب جس میں ساری قوم اجتماعی طور پر شکرانہ ادا کرتی ہے اور اللہ کی تکبیر و حمد و ثنا اور نماز بھی شامل ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا، قال اللہ انی منزلها علیکم، کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، تمہارا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں. میرے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام مشکل ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ نے تو ساری زمین ہی ہمارے لیے دسترخوان بنا دی ہے. کس طرح جو رنگ رنگ کی چیزیں اگا رہی ہے، جو ایک ایک دانے سے بڑے بڑے درخت اور پھل پھول، کھیتی باڑی، ہریالی، اور آسمان سے بارش برسا کر پانی کی کمی بھی پوری کی، لیکن اسباب کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو اتار دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا وَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، کہ جو کوئی اس کے بعد دیکھ لینے کھا لینے کے بعد بھی کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کسی اور کو تمام جہانوں میں نہ دی گئی ہوگی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون اور اس کے درباریوں نے، تو کیا ہوا، غرق کر دیے گئے پانی میں. قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ مانگا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے بچہ جنے، جب وہ نکل آئی تو پھر بھی نہ مانے، تو کیا ہوا، پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا گیا، ایسا زلزلہ آیا کہ پوری قوم ختم ہو گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے تو دکھائیں گے ان کے ڈیمانڈ پر، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد بھی اگر نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھنا کہ پکڑ بھی بہت سخت ہوگی. یاد رہے جتنی بڑی نعمت اتنا ہی زیادہ سوال. یسألونک عن النعیم، جتنے زیادہ معجزات اتنا ہی امتحان سخت. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان لوگوں نے وہ کیا کہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم پر دسترخوان اتارا جائے. اور جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بھی اور اس میں کہ کیا چیز تھی وہ. نزول خوان نعمت کا بیان اسی مائدے کے نام پر سورت کا نام ہے. اللہ نے ابن مریم کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی صداقت پر خوان نعمت کو ایک روشن نشانی اور پکی دلیل بنا کر بھیجا. کہا جاتا ہے کہ انجیل میں خوان نعمت کا بیان نہیں ہے اور نہ اسے عیسائی پہچانتے ہیں، انہیں یہ بات مسلمانوں ہی سے معلوم ہے. حواری سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ مراد ہیں. انہوں نے ضرورت و غربت کی وجہ سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بغیر محنت کے روزی ملتی رہے تاکہ بے فکری سے اللہ کی عبادت کرتے رہے. مسیح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس قسم کا سوال مت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ خوان نعمت تمہارے لیے فتنہ بن جائے. مومنوں کی یہ شان ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے روزی تلاش کرتے ہیں.
بولے ہمیں اس کی ضرورت ہے، علاوہ ازیں ہے جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، ہمیں آپ کی صداقت کا بھی پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم گواہی دیں گے کہ خوان نعمت اللہ کے پاس کی ایک نشانی اور آپ کی نبوت اور صداقت کی ایک روشن دلیل ہے۔ آخرکار اللہ نے نبی اللہ نے دعا مانگی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان نعمت اتارنا کہ وہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو، یعنی ہم اس کے اترنے کے بعد عید منائیں اور اس دن کی عظمت سال کے سال مناتے رہیں۔ ایک اجلی میں نے عمار بن یاسر کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے فارغ ہو کر پوچھا جانتے ہو اسرائیلی خوان نعمت کی کیا شان تھی؟ میں بولا نہیں۔ فرمایا کہ یہودیوں نے مسیح سے خوان نعمت کا سوال کیا جس میں نہ ختم ہونے والا کھانا ہوتا کہ وہ اسے کھائیں۔ ان سے کہا گیا کہ خوان نعمت تمہارے پاس رہے گا جب تک اسے چھپا کر یا جمع کر کے یا اٹھا کر نہ رکھو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ایسے سخت عذاب میں پھنس جاؤ گے جو تمہارے ہم اثروں پر نہیں آیا۔ فرمایا ابھی ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ انہوں نے وہی کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی آیا اور لوگوں نے کھایا بھی اور بچا کر چھپا کر بھی رکھا، آخرکار عذاب میں پھنس گئے۔ اربوں تم اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے پھرا کرتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جس کا حسب و نسب تم پہچانتے ہو، اس نے تمہیں خبر دی کہ تم اجمیوں پر غالب آ جاؤ گے، اور اس نے تمہیں سونا چاندی جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کی قسم تم صبح و شام میں سونا چاندی جمع کرنے لگو گے اور اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں کہ آسمان سے خوان نعمت اترا جس میں گوشت روٹی تھی، حکم تھا کہ خوان نعمت میں سے نہ تو چرایا جائے اور نہ کل کے لیے اٹھا کر رکھا جائے، مگر لوگوں نے چوری بھی کی اور کل کے لیے اٹھا کر بھی رکھا، آخرکار بندر اور سور بن گئے۔ عمار رضی اللہ عنہ فرماتے خوان نعمت اترا جس میں جنت کے پھل تھے، اسے چھپا کر رکھنے کی اور جمع کرنے کی ممانعت تھی، لیکن لوگوں نے سبھی کچھ کیا، آخر اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں مسیح پر خوان نعمت اترا جس میں روٹی اور مچھلی تھی، یہودی جس جگہ ٹھہرتے وہیں یہ اترتا اور وہ اسے کھا لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا کہ خوان نعمت عہد مسیح میں آپ کی دعا سے اترا، بظاہر قرآن کے انداز بیان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مورخوں کا بیان ہے کہ موسیٰ بن نذیر بن امیہ کے جانشین نے مغربی علاقوں کی فتوحات میں مغرب میں خوان کو موتیوں اور طرح طرح کے جواہرات سے مرصع پایا اور اسے ولید بن عبد الملک کی خدمت میں جو بانی جامع دمشق تھا بھیجا، مگر افسوس ابھی وہ پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ ولید فوت ہو گیا۔ پھر یہ ان کے بھائی اور جانشین سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں پہنچا، لوگوں نے اسے دیکھا اور اس کے نفیس و بیش بہا یاقوت و جواہر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خوان سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کا تھا، واللہ عالم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قریش نے بھی اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم سچ مچ ایمان لے آؤ گے؟ بولے یقین کیجئے ہم ایمان لے آئیں گے۔ آخر آپ نے دعا فرمائی، فوراً جبریل علیہ السلام اترے اور فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہی خواہش ہے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے تو ایسا ہو جائے گا، مگر اس کے بعد اگر کسی نے آپ کو جھٹلایا تو اس پر ایسا عذاب آئے گا جس کی پہلے زمانے میں مثال نہیں ملے گی، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے توبہ رحمت کا کھلا ہوا دروازہ منظور ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا یہ آئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت کوئی معجزہ آئے اور لوگ نہ مانے تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، کہ پہلے کی قوموں کی مثالیں موجود ہے کہ جن قوموں نے نہیں مانا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح کہ حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ وہ اس میں سے کھائیں اور انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اور بعد میں خوشی کا یہ دن ان کے لیے عید کے طور پر مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن خوشی منایا کریں، اور یہ آسمانی کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر غریب کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، تاہم لوگوں نے اصرار کیا کہ اللہ سے یہ درخواست ضرور کریں۔ ان کے اصرار پر آپ اون کا سادہ اور معمولی ٹاٹ پہن کر مصلے پر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی کہ ان کی یہ درخواست قبول ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا
اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، وہ لمحہ بلمحہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت و برکت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو۔ قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا، وہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ کے نام سے، اور رومال اٹھا دیا۔ دسترخوان پر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ ایک قول کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے پھل بھی تھے۔ اس کی بہت عمدہ خوشبو تھی۔ ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا پہلے آپ شروع کیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کا سوال تو تم ہی نے کیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے شروع کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کا حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ ان کی تعداد 1300 کے قریب تھی۔ انہوں نے کھایا تو ہر آفت زدہ اور بیمار تندرست ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر ان کو افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں نہیں کھایا۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے پہل دسترخوان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ بیک وقت اس سے کھاتے تھے۔ ان کی تعداد 7000 افراد تک پہنچ جاتی تھی۔ کچھ مدت بعد وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اترنے لگا، جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن معجزاتی اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس پر بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے نازیبا باتیں کہنا شروع کر دی۔ تب دسترخوان اترنا بالکل بند ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے والوں نبی علیہ السلام پر تنقید کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ اس پر وہ ڈر گئے اور مطالبہ واپس لے لیا۔ علاوہ ازیں عیسائیوں کی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اتنا اہم واقعہ نقل ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کتابیں تحریف کر دی گئی ہیں، بدل دی گئی ہے، تو اسی لیے ان کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن قرآن چونکہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو اس میں جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہمارا وہ حق ہے، یعنی حق ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور ایک چیز اس سے یہ پتہ چلی کہ جو نعمت کا اگر شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا کرتے ہیں اور مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ناشکری کرے گا کسی بھی نعمت کی تو کیا ہے، نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم میں ہم لوگ پڑھیں گے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتوں میں اضافہ ہو یا اللہ تم سبحانہ و تعالیٰ اس نعمتوں کو بڑھائے، تو تم کو چاہیے کہ تم کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرو۔ پانی پیتے ہوئے شکر، کھانا کھاتے ہوئے شکر، سوتے ہوئے شکر، اٹھتے ہوئے شکر، ہر لمحہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کام آپ کا پورا ہو جائے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس طرح کہ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی الحمد، یہاں تک کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ آپ کیسے ہو تو رونے نہیں بیٹھ جائے میں تو ہمیشہ بیمار رہتی ہوں، میرا تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، میرا تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، نہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ الحمدللہ کہنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں اضافہ، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے کہ میں نے اگر اس سے کوئی نعمت دی ہے تب بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور اگر میں نے اس سے کوئی نعمت چھین لی ہے تو اس کے بدلے میں بھی وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمام کریں گے۔ ایک رکوع ہم لوگوں کا ہو پایا آیت نمبر 115 تک، 5 آیتیں رہ گئی، اگر کریں گے تو ہم لوگ کا ٹائم 10 منٹ میں تو جلدی نہیں کر سکتے، اس لیے انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا خیال ہے اگر 10 منٹ میں ہم لوگ کر لیں کمپلیٹ تو یہ مکمل ہو جائے گی؟ کیا کیا جائے؟ جی باجی کر لیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ، یعنی
کہا تم نے کہا تھا لوگوں سے، جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن، یعنی کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر الہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی ثالث کا حکم دیا ہی نہیں، نہ ماں کو الہ کا حکم دیا، اور یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 5 صدی میں شروع ہوا۔ اللہ کی یعنی خدا کی ماں جو چرچ میں ان لوگوں نے بنائی ہے، دیکھا مریم علیہ السلام کی گود میں اکثر دیکھا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاہ روم ہیراکل کے جھنڈے پر بھی یہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی تصویر تھی، اور جنگ کے دوران ان لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں اولیاء اللہ کی تصویر پھول ہار چڑھا کر، اور کیا تصور ان کے وسیلے سے اور ان کے وجود سے ہمارے یہاں برکت اترتی ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ ایسی جگہ فرشتے نہیں آتے جہاں پر تصویر ہو یا کوئی جانور کے کسی نے پالا ہو یا جو بھی ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جبکہ حدیث میں ہے کہ ایسی جگہ فرشتے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، کہیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام آپ پاک ہے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے کہ میں بناتا، سب غیب آپ ہی کے علم میں ہے۔ اس سے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کہ میں نے تو ان کو وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آگے کی آیت ہے فلما توفیتنی، سے ان کا الہ ہونے کا رد ہے، یعنی وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جو فوت ہوا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا آیت نمبر 117 میں فلما توفیتنی، کیا آپ نے مجھے فوت کر دیا یعنی اوپر اٹھا لیا، اس سے ان کا الہ ہونے کا رد ہے کہ آپ بھی انسانوں کی طرح وفات پائیں گے۔ وفات کا لفظ قرآن میں 3 طرح سے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 وفات موت کے معنی میں، نمبر 2 نیند کے معنی میں، جیسے سورہ انعام میں پڑھیں گے والذی وفاکم باللیل، اور تیسرا معنی ہے یعنی یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، پڑھ چکے اس سے پہلے ہم لوگ کہ اٹھا لینا، بلند کر لینا۔ تو کسی نبی کے بارے میں یہ تصور کہ حاضر ناظر یا غیب کا علم اس کا رد ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ کے اگر میں نے کہا ہوتا تو اس کا علم آپ کو ہوتا۔ تو اللہ قیامت کے دن اپنے بندے اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے سامنے جنہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا تھا پوچھیں گے تم نے انہیں اپنی اور اپنی والدہ کی پرستش کا حکم دیا تھا؟ میدان حشر میں منظر عام پر عیسائیوں کو اس سوال و جواب سے بڑی سخت ندامت ہوگی، اور ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا غضب کیا۔ اس جملے میں ان کے لیے بڑی سخت ڈانٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ قیامت ہی کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ پھر فرمایا اے اللہ آپ پاک ہیں، بھلا میری کیا مجال کہ ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں تھا۔ آپ نے جواب میں بہترین طریقے سے ادب کو مد نظر رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے یہ دلیل عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی جائے گی۔ اس آیت میں آپ کو یہی حجت بتائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حجت سبحانک سے آخر تک ہے۔ پھر فرمایا اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگی، کیونکہ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ میں نے ایسی بےہودہ بات کبھی کہی، نہ میرے دل میں اس کا تصور گزرا، اور نہ میں نے اس دل میں چھپا کر رکھا، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ میرے دل کا حال خوب جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا۔ تو یہاں توحید کی بات آ رہی ہے کہ علام الغیوب کی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جس کا حکم تھا میں نے اسی کی تبلیغ کی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں نے توحید ہی کی دعوت دی جب تک میں ان میں رہا، ان کے عملوں پر گواہ رہا، بات کی مجھے خبر نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ میں فرمایا لوگو تم اللہ کی طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے۔ خود اللہ نے فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدہ، یعنی جیسے ہم نے پہلے ابتدا کی تھی ہم تمہیں اسی پر لوٹا دیں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خلیل اللہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے، یاد رکھو میرے کچھ امتی لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ پھر اللہ کے ایک نیک بندے کی طرف میں بھی جواب دوں گا کہ میں جب تک ان میں رہا ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر نگران رہا، اور تو ہر چیز کو گواہ
چیز پر گواہ ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف فرما دے تو آپ غالب اور حکمت والے۔ آخر کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یا آپ کے دین سے مرتد ہی رہے۔ پھر فرمایا اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے، اور معاف فرما دیں گے تو غالب و حکمت والے۔ معلوم ہوا کہ معاملہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ ہی جو چاہے کرے اور اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، اور ہر ایک سے باس پرس کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ اس میں ان عیسائیوں سے بیزاری کا بھی اظہار ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کا بیٹا اور بیوی بناتے ہیں، حالانکہ اللہ مشرکوں کی بےہودہ خرافات سے پاک ہے۔ اس آیت کی شان عظمت ہے، یعنی یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ ان تعذبہم، آیت نمبر 118، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت یاد کرنے کی آیت نمبر 118، کیونکہ امپورٹنٹ آیت ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب رات بھر صبح تک یہی ایک آیت پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے صبح تک ایک ہی آیت پڑھ کر رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ صبح کو میں نے پوچھا، یعنی ایک صحابی وہ کہتے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات بھر یہی آیت پڑھتے رہے؟ فرمایا میں نے اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا کی تھی، اللہ نے مجھے حق کے شفاعت عطا فرمایا، انشاءاللہ میری شفاعت ہر اس مسلمان کو نصیب ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اسی طرح حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب رہے اور باہر تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ ہم نے سوچ لیا کہ اب باہر نہیں آئیں گے۔ پھر آپ باہر آ کر سجدے میں گر پڑے اور اتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہے کہ ہم نے خیال کیا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا کہ میرے عزت و جلال والے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کروں۔ میں نے کہا جو آپ کو منظور ہو کیجیے، وہ آپ کی مخلوق ہے اور آپ کے بندے ہیں۔ پھر دوسری بار پوچھا تو میں نے یہی جواب دیا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا، اور مجھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی، مجھ سے مانگیں، آپ جو کچھ مانگیں گے وہی ملے گا۔ میں نے رب سے قاصد سے پوچھا کیا میرا رب میری مرادیں بر لائیں گے؟ بولے آپ کو حق سوال اسی لیے بخشا گیا ہے کہ آپ کی مرادیں پوری کی جائیں۔ اللہ کی قسم مجھے میرے رب نے یہ حق عطا فرمایا، میں کوئی فخر نہیں کرتا، اللہ نے میری زندگی اور تندرستی ہی میں میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت نہ بھوکی رہے گی نہ مغلوب ہوگی۔ مجھے اللہ سے نے کوثر بخشا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو میرے حوض میں جاری ہے۔ مجھے اس نے غلبہ، مدد اور روب بخشا جو ایک ماں کی مسافت سے میری امت کے آگے آگے رہتا ہے، اور مجھے سب نبیوں سے پہلے جنت میں جانے کا حق عطا فرمایا۔ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال فرمایا، جو چیزیں پہلی امتوں پر حرام تھی ہمارے لیے حلال کر دی گئی، اور اللہ نے ہمارے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ پھر آگے کی آیت نمبر 119 120، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے یہ دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ مفید ثابت ہوگا۔ اللہ اپنے بندے اور رسول حضرت مسیح کے جواب سے انہوں نے بے دین اور جھوٹے عیسائیوں سے اظہار نفرت کر کے ان کا معاملہ رب کی مشیت پر چھوڑ دیا۔ خوش ہو کر فرمائیں گے آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، یعنی آج توحید پرستوں کو ان کی توحید بخشوائے گی، جس کی بدولت وہ جنت کی سدا بہار بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے، جن میں نہ ان کا دل اکتائے گا اور نہ وہ وہاں سے ہٹائے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 72، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پھر جنت والوں کے سامنے عزت و جلال والے رب کی تجلی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے مانگو جو مانگو گے دوں گا۔ جنتی اللہ کی رضا مانگیں گے، حکم ہوگا کہ میری رضا ہی نے تمہیں جنت دلائی اور اسی کی وجہ سے تم اس قابل رشک مقام تک پہنچے ہو، مانگو جو مانگو گے وہی دوں گا۔ پھر وہ اللہ کی رضا مانگیں گے، اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں۔ فرمائے یہ ایسی کامیابی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم کو بھی کیسے دعا کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی دے اور اللہ کی رضا بھی ہم کو حاصل ہو، کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، جیسے سورہ صافات آیت نمبر 61 میں آئے گا لمثل ھذا فلیعمل، اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اور سورہ مطففین میں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی اللہ ہی تمام چیزوں کے خالق اور مالک ہے، اور وہ اسی کے غلبہ، اقتدار، قبضے، تصرف اور قدرت و مشیت کے ماتحت ہے۔ نہ اس کا کوئی نظیر ہے اور نہ وزیر و مشیر، نہ کوئی اس کا برابر کا ہے، اور نہ وہ بیوی بچوں والے ہیں، اور اس کے سوا کوئی اور معبود رب نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ساری چیز کے خود قادر ہے. انبیاؤں کو جو ان کو کام دے کر گیا، دے کر بھیجا گیا تھا، وہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اب آگے کا کام ہمارے لیے ہے کہ ہم کیا کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن تھا اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ کو کوشش کی ہم نے مکمل کرنے کی، اللہ قبول کرے اور ہم کو مزید اس کا علم، قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس میں منع کیے ہوئے تمام راستوں سے اور تمام کاموں سے ہم کو رک جانے کی توفیق دے اللہ کے اذن سے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم ادخلنا جنۃ بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنۃ وما قرب الیہا قول وعمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.